محترم جناب شیخ عبدالرزاق شیخ پوری صاحب خطیب جامع مسجد رحمانیہ کہ وہ اس موضوع پہ اظہار خیال کرنا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ محترم علماء کرام، آج کا یہ پروگرام جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں منعقد ہو رہا ہے، اس پروگرام کے توسط سے عوام الناس تک اور اپنے اکابر تک ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہی پاکستان کے خلاف سازشیں جاری ہیں، اور انہی سازشوں کا یہ حصہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو پاکستان کے کسی بھی حوالے سے مخلص نہیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم سب بے بس ہیں۔ اس میں کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے اتحاد کے ساتھ اور یہ میڈیا کا جو سورس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا وہ تو اپنا کام کرتا ہے، لیکن جو دوسرا میڈیا ہے وہ خاص طور پر وہاں پر لوگ بھی وہی بیٹھے ہیں جو دین بیزار ہیں، تو وہاں پر ہم اپنا سورس استعمال کر کے یہ ختم نبوت کی جو تحریک ہے اور اس کے تحفظ کی جو تحریک ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کریں۔ جب عوام کی آواز وہ ہمارے ساتھ ملے گی، لوگوں تک ایک شعور بیدار ہوگا، تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ ہمارے ملک کا الحمدللہ امتیاز ہے کہ یہاں پر مذہبی طور پر لوگوں کے اندر دینی جذبات بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گستاخی کوئی کافر کرتا ہے تو اس کے لیے سب اکٹھے ہو کر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہم عوام الناس کو بھی یہ شعور دلائیں، ان کو باخبر کریں، آگاہ کریں اس بات سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ قادیانی ہیں۔ اور دوسری بات، عوام الناس میں اس چیز کا بھی شعور بیدار کریں کہ یہ لوگ کس طرح خفیہ طور پر کہیں امداد کے طور پر، کہیں تعلیم کے سلسلے میں، کبھی میڈیکل کے سلسلے میں یہ لوگوں کے ساتھ اپنے روابط قائم کر کے ان کو اپنے طرف قادیانیت کی طرف مائل کرتے ہیں، دنیاوی لالچ دے کر، ان کو ویزوں کے لالچ دے کر۔ تو لہذا عوام الناس کے اندر اس چیز کی بھی بیداری کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو چور ہیں، دشمن ہیں، ہمیں ان سے کسی قسم کا بھی کوئی تعاون درکار نہیں ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح قادیانی ان کی مصنوعات، ان کے بائیکاٹ کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں ان کی ڈسپینسریاں ہیں، ان کے ہاسپٹل ہیں، وہاں پر یہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسا کر پھر قادیانیت کی طرف مائل کرتے ہیں، جہاں پر اوپری سطح پر یہ عہدے استعمال کر کے ختم نبوت کے اس منہج کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں یہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس انداز سے ان کی امداد کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں محاذوں پر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس آواز کو عوام الناس تک اور اپنے اکابر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو مل کر اتحاد کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔